ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمة للعالمین صلی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على خیر الخلق کلہم سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے
دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل حضرت شیر محمد آفتاب المدین، جلوائے انوار رب العالمین، معدن جود و سخاوہ، چشمہ صدق و صفا، ناقصوں پر و کرم، حضرت بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفاں حمدہ ثنا اس وحدہ لا شریک دے لائق نے، جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری اور تمام جہانہ دے جہان ہے۔ اس وحدہ لا شریک دی بارگاہ لکھاں کروڑاں ارباں ہمارے شکر ادا کرنے ہیں کہ جس نے سانوں اپنے پیارے حبیب آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر اور مسلمان پیدا فرمایا۔ اس وحدہ لا شریک دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں حق اور سچ کہن دی، سب نو سن سنا کے اس دے اتے عمل پیدا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک دا بابرکت مہینہ ساڑھے تو ایک مرتبہ پھر جدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت دوبارہ ساری زندگی دے اندر اے بابرکت مہینہ نصیب فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان تو بعد جس نے شوال دے اندر 6 روزے رکھے، رمضان مبارک دے مہینے تو بعد شوال دے مہینے جس بندے نے 6 روزے رکھے، اللہ رب العزت دی بارگاہ انجی جویں انہیں پورے سال ہی روزے رکھے۔ اور وہ 6 روزیاں دا طریقہ کار بعض بندے کہندے نے جی پورے لگاتار رکھنے پیندے نے، بعض کہندے نے جی دوسرے دن ہی رکھنا پیندا ہے۔ نہیں، پابندی نہیں ہے کہ شوال دے جدوں بھی شروع کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، بے شک 4-5 دن بعد شروع کر لوے، ایک دن چھڑ کے تے ایک دن رکھ لوے، یعنی پورے مہینے دے اندر بھی اگر اس نے 6 روزے رکھ لینے نا تو اللہ رب العزت دی بارگاہ وہی ثواب ہے جی پورے سال دے روزے رکھے۔ اے شوال دے 6 روزے ہوندے نے، انہاں دا بھی اجر اور برکت اللہ رب العزت نے بڑی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سب نو توفیق عمل عطا فرمائے کہ اللہ دی بارگاہ خوب تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کتاب شروع کی تھی اور فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بلند و مرتبہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ذرا برابر بھی شک دی گنجائش نہیں ہے۔
اور یہ کتاب تمام کتاباں تو افضل کتاب ہے. کسی بھی کتاب نے اپنا ذکر نہیں کیتا کہ مینوں کنے بھیجیا، مینوں کون لے کے آنے والا ہے، کدے تے اتریا ہے، کس مہینے آیا. جنیاں بھی کتاباں آئیاں نے ساریاں آئیاں رمضان مبارک دے وچ ہی نے. ساریاں کتاباں تے صحیفے اللہ نے رمضان وچ ہی نازل فرمائے نے. پر کسی بھی کتاب نے اور کسی بھی صحیفے نے رمضان دا ذکر نہیں کیتا. لیکن قرآن مجید نے نحن نزلنا علیہ القرآن، اللہ نے اس نو رمضان دے مہینے چ نازل فرمایا کہ اور قرآن نے دسیا کہ مینوں بھیجن والا رب العالمین نے، لے کے آن والا جبریل امین نے، جس سے نازل ہوئی رحمت للعالمین ہے. اور قرآن مجید جتنیاں بھی کتاباں نے سب تو افضل تے اعلیٰ ہے. جیڑی بھی کتاب پکڑو گے اندر دے اندر ایک ہی مضمون ہوئے گا. کوئی بھی کتاب پکڑ لو، ریاضی، اردو، دینیات، اسلامیات وغیرہ وغیرہ، حکمت دی پکڑ لو، دنائی دی پکڑ لو، ڈاکٹری دی پکڑ لو، کوئی بھی کتاب ہے اس کے اندر ایک مضمون ہے. لیکن قرآن مجید اندر پوری دنیا دا اللہ رب العزت نے جدوں دی دنیا بنائی اور جدوں تک قیامت تک واسطے اللہ رب العزت نے ہر چیز دا ذکر اللہ نے قرآن ارشاد فرما چھڑیا ہے. ہر چیز دا ذکر اللہ نے قرآن چ رکھیا ہے. جیڑی بھی ضرورت تانوں پہ جائے، کوئی بھی کام تانوں پہ جائے تو قرآن پوچھو گے قرآن کو لو تو قرآن ہوندا تانوں ضرور جواب دے گا. اور قرآن نے ساڈے واسطے آسانیاں بھی پیدا کیتیاں. پہلیاں جنیاں کتاباں آئیاں نبیاں نو پیچھے جا کے لینا پیندا سی اور ایکو واری آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور دے گئے، اللہ نے اسے وقت آپ نو کتاب دے دیتی. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جا کے انتظار کرتے رہے، کتاب ملی. داؤد علیہ السلام نو بھی جانا پیا. لیکن جدو قرآن دی واری آئی، جے اگر حضور مکے وچ نے تو قرآن مکے چ نازل ہو جائے، جے حضور مدینے آ گئے تو قرآن پیچھے مدینے چ آ گیا ہے. یعنی آپ دا لیٹنا، سونا، جاگنا، بہنا، اٹھنا سب کچھ قرآن نے بیان کیتا ہے. پانی نہیں ملتا تو دین دے اندر آسانی واسطے دسیا گیا بندہ تیمم کر سکتا ہے. سفر تے جانا ہے، روزے دی سختی ہے، نہیں سنبھال سکتا تو اجازت دیتی گئی سفر چ روزے دی معافی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے انسان واسطے طرح طرح دیاں آسانیاں پیدا کیتیاں اور فرمایا دین نو اسی مشکل پیدا نہیں کیتا. دین ساڈے واسطے مشکلاں لے کے نہیں آیا بلکہ دین دے اندر آسانیاں ہی آسانیاں نے، برکتاں ہی برکتاں نے. فرمایا اگر بندہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تے لیٹ کے اشارے نال پڑھ لوے، لیکن نماز کی معافی نہیں. اے ضرور ہے کہ نماز پڑھ ضرور لیکن ان دے وچ آسانیاں انسان واسطے رکھ دیتیاں نے. تو اس واسطے دین دے اندر آسانیاں نے، برکتاں نے، رحمتاں نے، دین دے اندر سختی نہیں ہے گی. تو اللہ پاک سانو دین متین تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نو تورات دی کتاب ملی. تورات دے اندر آپ نے نا اس امت دی فضیلت تے شان پڑھی، اس امت دی فضیلت اور شان پڑھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو یہ شان پڑھی نا اس امت دی، اللہ دی بارگاہ جا عرض کیتی یا اللہ اے امت مینوں عطا فرما دے. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ نہیں، اے امت میں اپنے آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ واسطے رکھی ہوئی ہے. عرض کیتی یا اللہ آئے گی سب تو آخر تے جنتاں وچ سب تو پہلے جائے گی.
فرمایا ہاں اللہ رب العزت نے اس امت نو شان دیتی ہے، آئی سب تو آخر تے وے لیکن جنت وچ سب تو پہلے جائے گی۔ جنیاں پہلے کتاباں آئیاں لوگاں واسطے بڑیاں مشکل سن، پڑھ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے جدو قرآن نو نازل فرمایا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ اس امت دی بھی شان تے فضیلت بڑی، تے جڑا ہے قرآن ہے جدی تو شان بیان کرنا پیا ہے ان دی بھی فضیلت تے شان بڑی، اے لوگاں نو کیویں یاد ہوئے گا، اے لوگاں نو اتنی وڈی کتاب کیویں پڑھن گے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرَىٰ، فرمایا میں اپنی امت محبوب دی امت واسطے قرآن نو آسان کر دیواں گا، اور ایسا آسان کراں گا کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سینیاں دے وچ اتر جائے کہ فر قرآن پڑھ دے رہن گے۔ یعنی قرآن دی شان دسی جدو بننا پڑھنا چاہے اللہ بندے دے واسطے قرآن نو آسان کر دیتا ہے۔ اتنی آسان کوئی کتاب نہیں جتنا قرآن اللہ نے آسان بنایا ہے، لیکن بندہ جے پڑھے نہ تو پھر ان کی مرضی۔ اللہ خود فرماتا ہے میں اپنے بندیاں واسطے آسان کر دینا، کوئی بھی کتاب ایویں زبانی یاد نہیں جی ہوندی جویں قرآن یاد ہو جاتا ہے، کوئی بھی زبر تو زیر نہیں ہوندی دی بندہ کر سکتا جویں سینے وچ اللہ قرآن کو اتار دیتا ہے۔ تو حافظ قرآن دی شان اللہ نے فرمایا جڑا اس قرآن دا حافظ بن جاتا ہے قاری بن جاتا ہے، جدو روزے محشر حکم ہوئے گا نا جنتا چلے جو اللہ قاری قرآن نو فرمائے گا قرآن دی تلاوت شروع کر دے، جویں تو دنیا تے ٹھہر کے پڑھدا رہا اویں ان جنت وچ قرآن پڑھدا جا تے لگا جا، جتھوں تک تو قرآن پڑھدا جاویں گا اتھوں تک جنت تیری ملکیت ہوندی جاوے گی۔ قرآن دی اتنی شان، اور فرمایا جڑا بندہ اپنے بچے نو قرآن پاک دا حافظ بنا دے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن جڑا قرآن دا قاری ہو جاتا ہے حافظ بن جاتا ہے، روز محشر اللہ رب العزت انہوں بھی تے ان دے والدین نو بھی ہیرے یاقوت دے تاج بنائے گا۔ لوگ پوچھن گے یا اللہ کیڑے نبی نے؟ اللہ فرمائے گا اے نبی نہیں میرے محبوب دی امت دے حافظ قرآن دے والدین نے۔ حافظ قرآن کو شان بخشی جائے گی کہ اس دے والدین دے سر دے اتے ہیرے یاقوت دا تاج بنایا جائے گا، اور ان دی چمک کتنی ہوئے گی کہ روزے محشر انہاں دی چمک دے وقت جو چمک اٹھے گا دور تک اس دی روشنی پھیلے گی، لوگ رشک کریں گے کہ کاش اسی بھی اپنے بچے نو قرآن دی تعلیم دے دیں۔ تو قرآن پاک ایسا ہے کوئی بھی بندہ پیسے والا عزت والا شان والا کوئی وزیر ہوئے مشیر ہوئے جتنا بھی بڑا کوئی سیٹھ ہوئے ڈاکٹر ہوئے انجینئر ہوئے کچھ دا کچھ بن جائے، اللہ دے نبی نے کسی نے نہیں فرمایا کہ ان دا مقام اور مشان بڑی اعلیٰ ہے اے برکت اعلیٰ ہے، لیکن حافظ قرآن اور قرآن پڑھنے والے دے متعلق فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور آگے قرآن کو سکھائے۔ نبی پاک نے اس بندے نو کی فرمایا وہ بندہ بہتر ہے جڑا خود قرآن پڑھدا ہے تے اگے قرآن نو پڑھاندا ہے۔ مفسرین فرماندے نے جڑا لفظ بہتر ہے نا اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، عزت بھی ہے راحت بھی ہے سکون بھی ہے اور مال بھی جے۔ ہر بندہ اس کا حیا کرتا ہے ادب کرتا ہے، کوئی متھا چومدا ہے کوئی ہاتھ چومدا ہے کوئی پیار کرتا ہے کوئی عزت کرتا ہے کہ یار قرآن دا قاری ہے قرآن دا حافظ ہے، انہاں نال محبت کیتی جاندی ہے۔ اس واسطے جیڑا چاہتا ہے نا کہ میں برکت والا ہو جاواں اور بہتر بن جاواں، اللہ نے فرمایا خود قرآن سیکھے تے کہ قرآن سکھاوے، اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والا اس کے نال تعاون کرنے والا۔ نبی پاک نے فرمایا یا تو دین سکھو یا سکھاؤ یا پھر دین پڑھنے والے دے نال اٹھو بوو۔ تو قرآن مجید سارے تو بلند و بالا کتاب ہے، کوئی بھی کتاب کسے بندے دے سینے چ ایویں نہیں اترتی جویں قرآن اتریا ہے۔ تو قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے، جدو بندہ پڑھے کوشش کرے اللہ اس قرآن نو بندے واسطے آسان کر دیتا ہے۔
تو جو بھی قرآن کو پوچھو گے کوئی بھی دنیا دا مسئلہ کسے قسم دا مسئلہ ہوئے، آسمان تو لے کے زمین تک، زمین دیاں تہواں تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک، کسے قسم دا بھی علم جو بھی قرآن کو پوچھو گے قرآن انہاں تو ضرور جواب دے گا۔ ہر طرح دا علم اللہ نے قرآن چ رکھ دیتا ہے، اور اللہ نے ساری ہدایت واسطے بھیجا ہے۔ فرمایا جیڑا انہوں پڑھے گا قرآن انہوں ہدایت دے گا، انہوں راحت دے گا، انہوں عزت دے گا، انہوں برکت دے گا، اور ان دے بدلے اللہ جنت بھی برکتاں والی ہو، قبر بھی برکتاں والی ہو جائے گی، جنت وچ بھی مقام دے گا۔ تو قرآن دے نال بندہ ناتا اپنا جوڑی رکھے۔ بعض بندے رمضان وچ قرآن پڑھتے ہیں بڑے شوق نال، بعد وچ چھوڑ دیندے نے، سارا سال پھر قرآن نوں ویندے بھی نہیں۔ جڑا لوگ آندے نا جی قرآن نوں فلاں بندے نے کنڈ ہی کر چھڈی ہے، اے بظاہر جڑا کنڈ کرنا ہوندا نا یہ کنڈ نہیں جی ہوندی۔ قرآن نو کنڈ کرن دا مطلب اے وے کہ بندہ قرآن دے عمل چھوڑ دے وے، قرآن نو پڑھنا چھوڑ دے وے اور اس تے عمل کرنا چھوڑ دے وے، اینو کنڈ کہندے نے کہ بھی بندے نے قرآن نو کنڈ ہی کر چھڈیا۔ اس واسطے قرآن ساڈے واسطے ہدایت دی کتاب بن کے آیا، ساڈے واسطے برکت اور راحت بن کے آیا۔ جو کچھ بھی قرآن کو پوچھو گے قرآن سانو ضرور دسے گا، اور روزی وچ بھی برکت ہوندی ہے۔ میں کئی دفعہ واقعہ سنا چکیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول ایک شخص آ گیا، عرض کردا حضور بڑا مفلس ہاں، غریب ہاں، تنگ دستا، گھر کھان واسطے کچھ نہیں، فاقے نے، حضور کو کم دے دیو جڑا میں کراں تے مینوں تنخواہ مل جائے، کاروبار دے دیو۔ حضرت امیر المومنین سن اس وقت عمر فاروق، آپ نے اس نے پوچھا کیا تو قرآن پڑھیا ہے؟ اس نے عرض کی تھی حضور نہیں میں قرآن نہیں پڑھیا۔ فرمایا چل پھر پہلے قرآن پڑھ کے آ، جدو تو قرآن پڑھ لویں گا نا پھر میرے کو آئی میں تینوں کم بھی دیواں گا، پیسہ بھی دیواں گا، مال بھی دیواں گا، تو تینوں عزت بھی دیواں گا۔ چلے گا، کچھ عرصہ گزریا، سال گزر گیا یا کچھ مہینے گزر گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں ویکھیا وہ شخص بازار جا رہا سی، وہ شخص انہیں عالی شان کپڑے پہنے سن، عالی شان دستار بنی سی، عالی شان انہیں پیرے جتی سی، اور انج لگدا سی جی میں کوئی پتہ نہیں کوئی سیٹھ ہے کسی ملک دا بادشاہ ہے، اعلیٰ ترین اس تک الباس سی۔ آپ نے نا اس نے بڑی حیرت نال ویکھیا اور فرمایا تو وہی نہیں سا کہ جڑا فلاس دور دے اندر فلاں دن میرے کو آیا سی کم واسطے بیک واسطے؟ آپ نے فرمایا ہاں حضور میں ہوئی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں تیرا انتظار کر رہا سا کہ تو کدوں آویں گا؟ اس نے عرض کی تھی اے امیر المومنین، اے عمر فاروق، جس قرآن دا تسی مینوں فرمایا سی نا اس قرآن نے مینوں عمر دے دروازے تو بے نیاز کر چھڑیا ہے۔ یعنی میں قرآن پڑھیا ان دی اتنی برکت ہوئی مینوں کسے دے دروازے دے جان کی حاجت ہی نہیں رہی، اللہ نے مینوں مال ہی طرح دے چھڑیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور اگے قرآن سکھائے۔ اپنے بچیاں نو قرآن سکھاؤ، ایک نہ ایک ضرور بچہ اپنے گھر حافظ قرآن رکھو، جس کی برکت دے نال تواڈے بھی سارے دی رزق وچ برکت ہو جائے اور دنیا و آخرت سنور جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ایسے بندے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی۔ کنے؟ 10 بندے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، یعنی پکے ٹھکے جہنمی ہون گے۔ اللہ حافظ قرآن نو ارشاد فرمائے گا اپنی مرضی دے نال جنوں چاہنا ہے جہنم وچوں کڈ کے 10 بندے لایا میں انہوں جنت عطا کر دیواں گا۔ ایک قاری قرآن نو حافظ قرآن نو شان بخشی جائے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 اس کے خاندان، کتنے خاندان؟ 10 پیڑھیاں، یعنی 10 دادکیاں ون لو، 10 نانکیاں ون لو، 10 پیڑھیاں اللہ رب العزت حافظ قرآن دی برکت دے نال اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ حافظ قرآن نو شان دیتی جائے گی، یہ حافظ قرآن نو مقام تے عزت بخشی جائے گی۔ تو بندہ کوشش کرے جتنا بھی بندے نو یاد ہو سکے، ایک رعایت روزانہ دی کر لوے، 2 ایتاں روزانہ دی کر لوے، لازمی اس نو یاد کرے، جتنا بھی اس نو پڑھیا جائے، 1 سپارہ ہو جائے 2 سپارے، یہ مشکل نہیں جے۔ ساڈے کول
آندے نے بچپن بندہ پڑھ سکتا ہے، وڈا ہو جانے نہیں پڑھ سکتا۔ ایتھوں دی اس جگہ دی گل موجود ہے۔ زہیب درزی ایک دن مینوں کہنے لگا جی میں قرآن پڑھ سکنا وا۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ میں جی حفظ کرنا ہے۔ میں جی ضرور کر۔ اس نے پڑھنا شروع کیتا، الحمدللہ انہیں 1.5 سپارہ حفظ کر لیا۔ وہ کہنا میں پڑھنا ہے، میں پورا حفظ کرنا۔ میں بے شک پڑھ، اپنا کام بھی کرنا ہے، صرف ادھا گھنٹہ میرے کول بہندا ہے۔ تو انہیں 1.5 سپارہ حفظ کر لیا الحمدللہ۔ اگے انہوں کو جانتا نہیں سے، ہونے تھے جماعت بھی کراندا ہے۔ کن دی وجہ تو قرآن دی برکت دے نال، قرآن دے نال نسبت جوڑی، ناتا جوڑیا، تو اللہ نے انہوں شان کی دے دیتی، مصلی رسول تے کھلونا شروع ہو گیا۔ ایک تھوڑی عزت نہیں ہوندی۔ ایک بندہ ساری زندگی بادشاہ تے گزارے، ہن لوگ اپنے اپنے لیڈر نو پسند کرتے ہیں، تنقید دے طور تے نہیں، ایک ویسے برکت واسطے گل سنان لگا۔ ہن بندہ کچھ چاہے گا کہ میں عمران خان دے پیچھے نماز پڑھنا وا، وہ آکھے گا کہ میں عمران خان دے پیچھے نماز پڑھا، یا نواز شریف پیچھے، یا شہباز شریف پیچھے، یا جڑا ہوندا کوئی بھی لیڈر ہے، نماز ان دے پیچھے ادا کرے گا جن دے چونوں یہ نظر آئے گا کہ یار اس قابل ہے کہ میں دے پیچھے نماز پڑھا۔ یا یہ بندہ کو تصور کرے گا کہ میرا روزے محشر جڑا ہے حشر انہاں دے نال ہوئے، کوئی نہیں تصور کرے گا۔ یعنی جتھے اے ہون اتھے سی جائیے۔ حافظ قرآن کو اللہ نے شان دیتی ہے، ہر بندہ چاہے گا یا اللہ جتھے اے ہوئے گا اتھے میں ہی جاواں۔ اس واسطے قرآن دے نال اپنا ناتا جوڑو، قرآن دے نال اپنی نسبت جوڑو۔ اللہ فرماندا ہے جڑا قرآن نال اپنی نسبت جوڑدا ہے پھر قرآن انہوں نہیں چھوڑدا، زندگی وچ بھی قبر حشر وچ بھی۔ فرمایا اوتے کوئی نہیں پہنچے گا جتھے قرآن پہنچ جائے گا۔ قبر دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ہر روز عشاء دی نماز تو بعد سورہ ملک دی تلاوت کرے گا، قرآن پاک دی سورت ہے، فرمایا سورہ ملک ایک حصہ ہے قرآن دا، اگر پورا پڑھے تو کی مقام ہوئے گا۔ فرمایا ایک سورت جڑا بندہ ہر روز عشاء دی نماز تو بعد پڑھے، اللہ رب العزت جدو بندہ فوت ہو جائے گا اللہ اس سورت نو شان بخشی ہے کہ بندے دی قبر چاہ جائے گی۔ جو ہی قبر اترے گا وہ سورت ان دی قبر چاہ جائے گی، نور دی چادر بن کے فرشتیاں دے تو اس بندے دے درمیان حائل ہو جائے گی، کہے گی کہ میں اندا حساب نہیں لین دینا، واپس چلے جو، میں دی گواہی دینی ہاں، میری تلاوت کردہ رہے جس کہ اللہ نے بخش دے گا۔ فرشتے واپس مڑ جان گے، اللہ دی بارگاہ عرض کرن گے یا اللہ سورہ ملک اس بندے دی سفارش کر دیئے۔ اللہ فرمائے گا جی سورہ قرآن اسی سفارش کردہ پھر انہوں سیدھا ہی جنت وچ بھیج دے، یعنی ان دی قبر جنت بن جاوے گی۔ نبی پاک نے فرمایا قبر یا تے جہنم دے گڑیاں چک گڑا ہے یا جنت دے باغاں چک باغ ہے۔ تو قبر دی بھی ایک نظام ہے، قبر دی بھی ایک دنیا ہے، جدوں تک بندے نے قبر چ رہنا ہے تو بندہ کم ایسے کر جائے، قرآن دے نال اپنا ناتا ایسا جوڑ جائے کہ قرآن دی برکت دے نال دی قبر بھی نور نالا نور بن جائے۔ جس نے بھی قرآن نال پیار کیتا، حضرت محمود غزنوی بادشاہ گزرے ہیں، فوت ہو گیا۔ فوت ہونے تو بعد ایک شخص نو خواب وچ ملیا، وہ بھی بادشاہ سی۔ اس نے کہا محمود دس اللہ نے تیرے نال کہو جا سلوک کیتا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مینوں جنت عطا فرما دیتی۔ کہو سبحان اللہ۔ جنت دے نام دے کہنا جو اچھی کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ذرا جاگ کے بہو اچھی کہو ذرا سبحان اللہ۔ انج بیٹھے نے سارے جی میرے کنے کو تھکے پینے، اچھی کہو ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت محمود غزنوی فوت ہونے تو بعد بندے نو خواب وچ ملیا، اس نے پوچھا دس تیرے نال اللہ نے کی سلوک کیتا وے؟ کہن لگا اللہ نے مینوں جنتی بنا چھڈیا ہے۔ پوچھا دس کیڑا عمل رب دی بارگاہ تیرا مقبول ہویا وے جن دی وجہ تو اللہ نے تینوں جنتی بنا دیتا وے، تینوں جنت عطا کر دیتی؟ کہندا ہو تے مینوں پتہ نہیں۔ ایک دفعہ میں کسے دے گھر مہمان نوازی واسطے گیا، میں اودی خدمت اندر جدوں حاضر ہویا اس نے مینوں کمرے وچ آرام کرنے واسطے بھیجیا۔ میں جدوں لیٹن لگا میرے پاندی والی سائڈ تے میں کی ویکھے دراز دے اندر یعنی لماری دے اندر قرآن پاک پیا سی۔ میں دل
دل چ ارادہ کیتا اس قرآن نو کسی دوسرے کمرے چ بھیج دینا وا کیونکہ میں آرام نہیں کر سکتا سامنے قرآن پیا ہے. پھر میرے فوری دل چ آیا کہ میں اپنے آرام دی وجہ تو قرآن نو باہر کڈن لگا وا اس کمرے تو جدا کرن لگا وا کیوں نہ میں یہ جگہ تبدیل کر لواں. کہندا پھر میں آخیا میں قرآن نو چھڈ کے دوسرے کمرے جاواں. ہویا کہ میں وضو کیتا میں اس قرآن نو پڑھنا شروع کر دیتا یعنی اوندا ادب کیتا ساری رات قرآن پڑھدا رہا. اون دے بدلے اس رات تے ادب دے بدلے اللہ نے مینوں جنت عطا کر دتی ہے. اللہ سارے کیا کرو یا رسول اللہ یا محمود غزنوی ایک ہور گل کہندا ہے کہ میں ادو حیات سی ہے جڑی انہیں گل دسی اور لکھی. محمود عاشق رسول بندہ سی نبی دا عاشق بھی سی ہے بادشاہ سی پر اللہ دا بندہ سی نیک صالح بندہ سی. محمود غزنوی نہ ایک دن اپنے گھر دی چھت تے چڑھیا اندے دل چ نہ 3 سوال سن ہر وقت کھڑکدے رہندے سن. 3 ایسے سوال سن ہر وقت کھڑکدے رہندے سن. ایک انہوں یہ شک سی کہ میں اپنے باپ دا نہیں گا ہر ویلے سوچتا رہتا سی پتہ نہیں میں اپنے باپ دا ہے کہ نہیں. دوسرا انہوں یہ سوال سی کہ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کہ دین دے خدمت گار قرآن پڑھن والے اے میرے دین دے وارث نے. یہ ٹوٹیاں صفاں دے بیان والے قرآن پڑھن والے کیویں دین دے وارث بن گئے. وارث تو سانوں بننا چاہیے جڑے اسی بادشاہ واں. دوسرا انہوں سوال یہ سی کہ پتہ نہیں نبی پاک میری شفاعت کرن کہ نہ کرن. یہ 3 سوال ہر ویلے انہوں کھڑکدے رہندے سن. تے محمود کہندا ہے اے میرے 3 سوال کیویں حل ہوئے. محمود غزنوی کہندا ایک دن میں چھت تے چڑھیا اپنے گھر دی چھت تے چڑھیا تے میں کی ویکھیا ایک نکا جہا بچہ قرآن پاک پڑھدا پیا ہے. سامنے دکان دیوا بلدا پیا سی اس دیوے دے تھلے قرآن پڑھدا رہا. دکاندار کہندا ہے میں جان لگا وا میں دکان بند کرنی ہے تو چلا جا. او دے ترلے پہ لینا میری ایک لین لے گئی ہے مینوں یاد کر لین دے. انہیں نے ترلے کیتے بڑا اصرار کیتا. آدھا میں دوسرے دن پھر رات چڑھیا پھر وہی منظر ویکھیا. میں اس دکاندار نو پوچھا کی معاملہ سی جڑا رات بچہ تیرے کول آندا رہا ہے. اس نے کہا انہیں مینوں کیا ہے کہ میں رات کو سبق یاد کرنا وے میرے گھر دے اندر دیوا کوئی نہیں اسی غریب اتنے وا گھر دے اندر دیوا کوئی نہیں میں سبق یاد کرنا ہوندا ہے. انہیں مینوں کہا میں تیری دکان تے پواں گا سبق یاد کر لواں گا جدوں تک تو دکان کھلی رکھے جدوں تک تو بن دکان کھلن تے رکھے میں سبق یاد کر لواں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے کر لیا کر. ایک دن کی ہویا بادشاہ نے اودی گل ذہن وچ رکھی لیکن ہویا کی بادشاہ نوں پہچاندا ضرور سی. ایک دن انہوں سبق یاد نہ ہویا دکاندار اپنی دکان بند کر کے چلا گیا. ہجے دکان بند ہوئی ادھر بادشاہ دے کچھ لوگ انہوں نے ہاتھ میں شم پھڑیاں ہوئی سن لائٹاں دیاں وہ لائٹاں لے کے یعنی انہوں کہندے نے چراغ لمبے سارے چراغ لے کے قافلہ آ رہا سی. وہ بچہ بھی قرآن نال پڑھدا رہا پڑھدا انہوں پتہ نہ چلیا قرآن اندر اتنا گم ہو گیا کہ پڑھدیاں بادشاہ دے محل وچ آ گیا. سامنے بادشاہ محمود غزنوی بیٹھا ہے وہ بچہ بھی نال پڑھدا لوگاں نے نہ ویکھیا کہ سارے نال بچہ چلدا رہا ہے. انہوں بھی نہ پتہ چلیا قرآن اتنا مگن ہویا بادشاہ دے سامنے آ گیا. محمود غزنوی انہوں حیران ہو کے پوچھدا ہے بچے تو کدھر آیا ہے. اس بچے دا بھی دھیان کھڑیا وہ بھی حیران ہو گیا پریشان ہو گیا رنگ پھک ہو گیا میں کتھے آ گیا وہاں میں تے بادشاہ دے سامنے آگے کھڑا ہو گیا. بادشاہ انہوں جاندا سی کیونکہ 2 راتاں پہلے اوندا منظر ویندا رہا. بادشاہ نے انہوں کہا تو کیویں آیا میں عرض کردا حضور میں قرآن پڑھدا پیا سا سامنے چراغ لے کے گزرے نے مینوں روشنی دی ضرورت سی میں نہیں جاندا میں کیویں اندر آ گیا میں تے بس قرآن پڑھدا رہا وا. پوچھا تیرے کول چراغ کوئی نہیں کہنے لگا نا میرے گھر تیل بھی کوئی نہیں چراغ بھی کوئی نہیں یعنی میں غریب ہاں چراغ جان لان واسطے تیل کوئی نہیں رکھن واسطے چراغ کوئی نہیں. محمود غزنوی بھی بڑا خوش ہویا. اس نے کہا ٹھہر ہنے میں آنا وہاں اپنے اندروں کمرے چ سونے دا چراغ لے کے آ گیا ہے. کیڑا چراغ لے کے آندا سونے دا جڑا اندے کمرے چ پیا سی سونے دا چراغ لے کے آ گیا. کہنے لگا اللہ پترا جے تو قرآن پڑھنا وے اس قرآن نو پڑھن
پڑھن واسطے اے تینوں چراغ دینا وا، جدوں تک تو پڑھدا رہے گا تیرے تیل دا انتظام میں کردا رہاں گا۔ اتنی جدوں عمل کیتا وے، رات ستا تے قسمت جاگ اٹھی، نبی پاک دی خواب دے وچ زیارت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب دے اندر زیارت ہوئی۔ ایک ہی جملے چ نبی پاک نے انہیں تینوں سوالاں دا جواب دے دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کتب و دین دے بیٹے، اے کتب و دین دے بیٹے، تو میرے دین دے وارث دی خدمت کیتی ہے، میں روز محشر تیری شفاعت کراں گا۔ یعنی ایک ہی جملہ بولیا تے اندے تینوں سوالاں دا جواب دے دیتا کہ تو واقعی کتب و دین دا ہی بیٹا ہے، اور میرا جڑا ہے قرآن پڑھنے والا بچہ نے اے میرے دین دا وارث نے، اور فرمایا تو ان دی خدمت کیتی، روزے محشر میں تیری شفاعت کراں گا۔ دین دا دی خدمت کرنا اللہ نو اس دے رسول نو کتنا پسند ہے۔ ایک مائی صاحبہ، ایک بندہ سی قبراں کھودتا سی، اے واقعہ دور دا نہیں جے کدرے، اے غالباً ایران دا یا مصر دا واقعہ ہے۔ بندہ قبراں کھودتا سی، اور اے نزدیک تر زمانے دی گل ہے، پرانے زمانے دی نزدیک تک، یعنی ایک خبار اچ بھی آیا، نیٹ تے بھی گل چل رہی کہ بندہ قبراں کھودتا سی، بوڑھا بابا سی، وہ مدرسے پڑھنے واسطے آ گیا، سارے بچے بیٹھے سن، استاد بھی بیٹھے سن۔ اس بندے نے، اس بزرگ نے کہا کہ میں بھی قرآن حفظ کرنا چاہنا ہاں، میں بھی دین دا علم سیکھنا چاہنا ہوں۔ بچے بھی ہس پے، استاد بھی ہس پیا، بابا ساری عمرہ کتنے گوا لیو تے ہون تو پڑھنے واسطے آ گیا جدو تیری عمر لنگ گئی ہے، تینوں بنیا کی؟ اس نے ترلے کیتے، حالے واسطے پائے، یار خدا را مینوں تسی پڑھن دیو۔ انہاں پوچھا تینوں اچانک کی بنیا، کیویں تیرے دل چاہی کہ میں ہن قرآن پڑھا؟ کہنے لگا میں قبراں کھودنا وا، میرے سامنے کئی واقعے آئے نے، پر کسے نے بھی میرا دل نہیں ہلایا۔ کئی بار کئی قبراں دے کئی عجیب معاملے، لیکن یہ عجیب ایسا معاملہ، کہنے لگا ایک دن ایک مائی آئی میرے کول، کہنے لگی میرے ایک قبر کھود دے۔ اس نے میں کہا ٹھیک ہے قبر کھود دینا وا، انہیں مینوں اجرت دیتی، میں قبر کھود دیتی۔ جدو میں قبر کھودی نے تے ایک جنازہ آ گیا، بڑے لوگوں نے جنازہ پڑھیا، جدو اس قبر نو اتارن لگے اس نوجوان نو قبر پھلاں نال آپ ہی پر گئی وے، قبر پھلاں نال پر گئی، کوئی پھل پان والا نہیں سی۔ میں حیران ہو گیا، انی معطر خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اس دا نوجوان دا میں چہرہ ویکھیا، انج پہ مسکراندا سی جویں ہون ہی ستا پیا ہے، اون دے چوں نورانیت بھی نظر آندی سی۔ جدوں قبر بند کر دتی گئی، مینوں اتنا سکون ملیا، انج لگا جویں جس میں تھکاوٹ ہی کوئی نہیں، مینوں پکا محسوس ہوندا پیا سی بندہ عام نہیں، جنتی بندہ وے۔ کہندے نے مائی نو میں ویکھیا، او واقعی ایک سائڈ تے کھڑی ہو کے ویکھ رہی سی۔ کچھ دن پھر پہ او مائی دوبارہ آئی، مینوں اس نے کہا کہ ایک اور قبر کڈنی، اس تے پیسے لے لے، تے میں پھر وہ پیسے لے لے۔ مائی نو میں سیان لیا کہ مائی تے وہی ہے۔ کہنے لگا میں پھر قبر کڈی، اسی ہی طرح قبر دے وچوں خوشبو آئیاں، اسی ہی طرح قبر دے وچوں ہلے آئے۔ تے پھر ایک جنازہ آیا، لوگوں نے جنازہ پڑھیا، جدو انہوں بھی اتارن لگے تے ان دی قبر دے وچوں بھی ہے خود بخود پھل سارے قبر نہ پڑے گئے، یعنی قبر پھلاں نہ پڑی گئی۔ کہنے لگا کہ میں وہ سارے لوگوں نے چھوڑیا تے میں ویکھیا وہ مائی کھڑی سی، دور کھڑی ہو کے منظر ویکھ رہی سی۔ میں دوڑ کے اس مائی دا جا کے پلو پکڑ لیا، میں پوچھا مائی صاحبہ دس تے صحیح ہے بچے کون نے تے کس طرح نے، ایک کیڑا عمل کر دے رہا ہے جن دی وجہ تو انہوں نے اللہ نے یہ شان دیتی ہے؟ اس نے کہا یہ میرے دوویں بیٹے نے، وہ پہلا جڑا سی نا وہ میرا چھوٹا بیٹا سی، وہ قرآن دا حافظ بندا پیا سی تے پڑھدے پڑھدے فوت ہو گیا ہے، تے اللہ پاک نے انہوں مقام تے شان دیتا ہے کہ تو میں دسنا پیا ہوندی قبر پھلانا پری گئی۔ اس نے کہا جو دوسرا ہے، اس نے کہا میرا خاوند فوت ہو چکیا ہے تے کوئی اندہ والی وارث نہیں سی،
انہوں اجرت تے پیسہ تے پڑھان واسطے جڑا خرچ کردا سی نا میرا وڈا بیٹا کردا سی، یعنی جڑا اوندا زیب خرچ سی وہ میرا وڈا بیٹا کردا سی، پڑھدا تے نہیں سی لیکن انہوں پڑھان وچ مدد کردا سی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے انہوں بھی وہی شان دیتی جو پڑھن والے نوں شان ملی ہے۔ جدوں میں مرتبہ تے شان ویکھی تے میں بھی آکھیا میں کیوں نہ قرآن دے نال اپنا ناتا جوڑا، آخری عمر ہے ہو سکتا ہے میری بھی قبر پھلاں نال بھری جاوے۔ اس واسطے جڑا چاہتا ہے میری دنیا بھی بہتر ہو جائے، قبر حشر بھی بہتر ہو جائے، وہ آپ چلو نہیں تے اپنی اولاد نو ضرور قرآن دے نال نسبت جوڑن۔ جس کی قرآن دے نال نسبت ہو جاندی ہے تو قرآن پھر انہوں کلیا نہیں چھوڑدا، قرآن انہوں دنیا تے بھی عزت دیتا ہے، قبر حشر وچ بھی عزت دیتا ہے۔ حضرت جس نے بھی قرآن دا ادب کیتا، احترام کیتا، ادب کیتا، قرآن پڑھن تے دور دی گل، حفظ رٹے لا کے یاد کرن دی دور دی گل، قرآن نو صرف ویکھ لینا ہی محبت دے نال ایندا ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک بندہ سی دنیا تے بڑا ہی لوگاں نو تنگ کردا سی، شرابی سی، زانی سی، لوگاں نو شرارتاں دے ہر ویلے اندے لوگ اندے تو تنگ سن، بڑا پورا محلہ بستی اس تو اتنا کو تنگ سی کہ لوگ چاہتے سن کاش کہ سانو نظر نہ آوے، اتنا اندے تو تنگ سن کہ چاہتے سن کہ کیڑا ویلا ہوئے دنیا تو ٹر جائے، مر جائے۔ ہویا کہ وہ مر گیا، واقعی مر گیا۔ مرن تو بعد لوگاں نے انہوں نے باہر سٹ دیتا، باہر سٹیا، کوئی بیا بندہ محبت والا اس نے انہوں کفن دیتا، غسل دیتا، نپ دیتا۔ اسے ہی محلے دے وچ جڑا سب تو امیر ترین بندہ سی، نیکوکار بندہ سی، انہوں خواب دے اندر ان دی زیارت ہوئی۔ کی ویندا ہے؟ اس نے ویکھیا انہیں عالی شان لباس پہنے ہیں، عالی شان تاج پہنے ہیں، اور وہ جنت وچ جاندا پیا ہے، جنت ہی سیر پہ کرتا ہے۔ پوچھا کہ تیرے عمل تے ایسے نہیں سن، تو تے دنیا تے بڑا شیطان قسم دا انسان سے، ہر بندہ تے تو تنگ سی، کی وجہ کہ اللہ نے تینوں جنت دے دیتی؟ اس نے کہا جی مینوں ہور تے پتہ نہیں، میں جدوں بھی قرآن جاننا سا، گھر جاننا سا تو میں اپنے گھر قرآن نوں ویندا ہی رہنا سا، انہوں محبت نال تک لینا سا، رات سون تو پہلے ان دی زیارت ضرور کرنا سا، بس ان دی زیارت دی وجہ تو، ان دی عدب دی وجہ تو اللہ نے مینوں جنت عطا فرمائی۔ تو اس واسطے قرآن پڑھنا تے دور دی گل، قرآن دی محبت نال بندہ زیارت کر لوے نا، تک لوے، ان دا بھی اللہ دی نبی دی بارگاہ چ بڑا ثواب ہے اور اجر ہے، انہوں ویکھنا بھی ثواب ہے، قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ حضرت بشر عافی بڑا واقعہ مشہور ہے، آپ اللہ دے ولی ہوئے نے، اور اتنے پائے دے ولی ہوئے نے کہ حضرت جنید بغدادی ورگے آپ دے قدمہ چ بہندے سن، اور حضرت امام مالک ورگے آپ دے قدمہ چ آ کے بہندے سن۔ حضرت بشر عافی آپ دی پہلی زندگی ایسی سی کہ شراب دے کارخانے سن، شراب دے کارخانے سن، اپنے لوگوں نو شراب ویچدے بھی سن تے خود بھی پیندے سن۔ ایک دن کی ہویا، حضرت بشر عافی، عافی کہندے نے ننگے پاؤں والا، بشر آپ دا نام سی، جا رہا رستے دے اندر تے سڑک دے کنارے ایک کاغذ دا ٹکڑا پیا سی، اس تے اُتے لکھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ قرآن دی آیت بھی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام شروع کرن تو پڑھ لو پڑھیے تے اندر چ برکت بھی ہے۔ ہن بشر عافی نے جدو بسم اللہ ویکھی، اس نے جلدی دے نال اس کو پکڑیا اور پکڑ کے چومیا، جلدی نال چومن تو بعد صاف کیتا، توتا، خوشبو لگائی، یعنی اندر نال پیار کیتا، پیار کرن تو بعد اس نے اچھی جگہ تے رکھ دیتا، رکھن تو بعد جدو اپنے شراب خانے چلے گئے، حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نو خواب دے اندر اشارہ ہویا کہ جا کے بشر عافی نو مل، انہوں جا کے پیغام دے دے، رب تعالیٰ نے فرمایا تو میرے نال پیار کیتا وے، تو میرے دل نو توتا وے، اساں تیرے دل نو تو چھڑیا ہے، تو ساڑے دل نو پاک کیتا وے، ساڑے یعنی نام نو پاک کیتا وے، اساں تیرے دل نو پاک کر دیتا۔ او ذنون، حضرت ذنون مصری فرما دینے میں خواب تو بیدار ہویا، میں ایک باری پریشان ہویا کہ بشر تے بڑا شرابی کبابی وے، ایک خواب میں ہو سکتا ہے ویسی آگی ہوئے کہ میں وضو کیتا، نفل پڑے، پھر سو گیا، پھر وہی خواب آئی، تیسری مرتبہ میں جلال دے نال حکم ہویا، تینوں چو کہنے پیا جا کے اس بشر نو مل، جا کے انہوں پیغام دے دے، اسی ویلے اٹھے، تلاش شروع کی تھی، تلاش کر دے
کر دے جا پہنچے بشر حافی دے باغ دے اندر ان دے تہ خانے دے اندر ادھروں بشر حافی بوتل پکڑی کھولن لگا دروازے سے دستک کوئی پوچھا کون ہے کہنے لگے میں اللہ دا بندہ وا اللہ دا پیغام لے کے آیا وا انہیں اسے وقت شراب چھوڑی دو لا دیتی جتی بھی نہ پائی اس واسطے کہ اللہ دا نام آ گیا ہے میرے بوئے دے شرابی آندے نے زانی آندے نے چور دے ڈاکو آندے نے اللہ دا بندہ میرے بوئے دے آ گیا وے جتی پانی چھوڑ دیتی باہر آئے اس ذنون مصری نے سینے نہ لا کے کیا اللہ دا تینو پیغام ہے تنالے سلام ہے اللہ فرمانا بشر تو میرے نالو صاف کیتا وے ایسا تیرے دل نو صاف کر چھڑیا ہے توبہ کیتی سارے شراب دیاں بوتلاں روڑ چھڑیاں اس شراب دے کارخانے نو ختم کر کے گرا کے اتھے مدرسہ کھول دیتا ہے قرآن پڑھنے والے بچے آنا شروع ہو گیا قرآن پڑھنا شروع ہو گیا اللہ نے مقام تے شان کی دیتی جدوں جڑی گلی وچوں گزر دینے نہ کوئی جانور نہ کوئی بچہ کوئی گندگی تے پلیتی نہیں پھنا دا کس واسطے انہوں نے پیری جتی نہیں پائی اس نیت نال اے تے انہوں نے پتہ نہ لگا کہ میرا نیکی کیڑی قبول ہوئی بس انہوں نے نیت اے آیا کہ میں جڑا دوڑیا وا جتی نہیں پائی اللہ دے بندے دا ادب کیتا وے ہو سکدے اس وجہ تو اللہ نے مقام دیتا ہوئے لہذا اج تو بعد جتی نہیں پانی اون دی جتی نہ پان دی وجہ تو اللہ نے تمام سڑکاں دے اندر تمام گلیاں دے اندر فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہر روز لوگ کہندے سن کہ سڑکاں تے صفائی ہوئی ہوندی سی رستے صاف ستھرے ہوئے ہوندے سن کس واسطے کہ بشر حافی نے لنگنا ہے حضرت امام مالک جڑے سن نا حضرت بشر حافی دی بارگاہ جا کے بیندے ہوندے سن لوگاں نے اعتراض کیتا کہنے لگے اے امام مالک تسی وقت دے امام جے تہاڈی فقہ چل دی ہے تے اس ان پڑھ ماذ اللہ اس جاہل کو جا کے ننگے پاؤں والے کو جا کے بیندے ہو آپ دا چہرہ سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا خبردار اس نو ان پڑھ تے جاہل کمیں فرمایا کہ علم میں پڑھیا ہے یعنی مدینے والے دا علم میں پڑھیا ہے لیکن مدینے والے دی خبر ان دی قدمہ چلے جانا مطلب کی کہ میں تو صرف علم پڑھیا ہے تے علم پڑھ کے عمل دی کوشش کرنا وا لیکن او بشر حافی ایسا ہے مینوں اوتھے جان نال مدینے والے دی خبر ملدی ہے مدینے والے دی زیارت بھی ہو جاتی ہے تو جڑا بندہ قرآن نال نسبت جوڑدا ہے قرآن نال پیار کردا ہے فرشتے بھی اندے گھر دا طواف کردے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھے جس گھر وچ قرآن پڑھیا جاندا ہے اس گھر دے اندر اور اس تے چھت دے اوتے فرشتے نور دا خیمہ لا لیندے نے حدیث مبارکہ ہے جس گھر قرآن پڑھیا جاوے اس گھر دی چھت دے اوتے فرشتے نور دا خیمہ لا لیندے نے اور بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک فرشتہ دوسرے فرشتے نو پوچھدا ہے کتھے چلنا ہے وہ کہندا میں نور والے گھر چلا وا کیڑا نور والا گھر جتھے نور دا خیمہ لگیا ہے جدوں تک قرآن دی تلاوت ہوندی رہندی نور دا خیمہ اون دے گھر دے تے لگا رہندا ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے اسی ایک دفعہ قرآن دی تلاوت کر رہے سن لوگ بیٹھے سن ایک بندہ سواری تے آیا تے اس تے کپڑے عربی وضاقتہ دے سن تو اس نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا صحابی ہاں اور نبی پاک میرے نال ہی سن تے مینوں کسے کم واسطے بھیجا نے اور مینوں فرمایا نے میں شاہ عبدالحق دا جڑا نا قرآن پاک سنن جا رہا ہاں وہ قرآن پڑھدا پیا بڑا سونا میں انہاں قرآن سنن جا رہا ہاں تے لہٰذا میں انہاں دے پیچھے آیا ہاں آپ نے فرمایا کچھ دیر پہلے ایک قافلہ تے گزریا ہے لیکن اسی انہوں نے نہیں پہچان سکے فرمایا اوہی قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سی اور میں انہاں دی زیارت واسطے تواڈے نال انہاں تواڈی زیارت واسطے آیا ہاں یعنی جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہوئے خود حضور انہاں قرآن سنن واسطے آ جاندے ایک حافظ قرآن جدو قرآن دی تلاوت کردا سی نا تے مجمع وچ خوشبو پیدا ہو جاندی سی لوگاں نے پوچھا کہ اے حافظ صاحب تسی جدو قرآن پڑھدے جے کتنا خوشبو پیدا ہو جاندی ہے جڑی اج تک خوشبو نہیں سنگی وہ کہنے لگے ایک دن میں رات کلا بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر رہا سا
قرآن پڑھدا پڑھدا میں سو گیا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب تشریف لے آئے. تو آپ نے مینوں خواب وچ فرمایا اے قاری قرآن قرآن دی تلاوت کر. تو میں لرز اٹھیا, ڈر گیا, حضور میری جرت نہیں آپ کے سامنے پڑھن دی. فرمایا تو پڑھ. جدوں میں سونی آواز وچ قرآن پڑھیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹ چوم لے. جس دن دے ہونٹ چومے نے نا جدوں میں قرآن پڑھنا وا اس دی برکت دے نالے خوشبوواں پیدا ہونا شروع ہو جاندیاں. تو قرآن پڑھن والے نو حضور خود آ کے ان دے ہونٹاں دا بوسہ لے دے. ایک صحابی رسول نبی پاک دے دور دے اندر حضرت انہاں دا نام سی حضرت عزیر. آپ فرماندے نے میں قرآن دی تلاوت پہ پڑھنا وا, باہر ویڑے دے کوڑا بجیا سی, نال ہی اس کے اندر میرا بیٹا لیٹیا ہویا سی. جدو میں قرآن دی تلاوت شروع کی کوڑا دبک گیا, لرز اٹھیا, ڈرنا شروع ہو گیا, ہنگنا شروع ہو گیا, لتاں باواں مارنیاں شروع کر دیتیاں. آپ فرماندے نے میں قرآن بند کر کے باہر ویکھیا, کوڑا بلا مان کھلو گیا. پھر میں جا کے قرآن پڑھنا شروع کیتا, پھر کوڑا ٹپنا نچنا شروع ہو گیا, دبنا شروع ہو گیا. مینوں ڈر سی کہ میرے بچے نوں لت نہ مار دے. میں پھر قرآن بند کریا, باہر آ گیا. پھر اسی طرح کروڑا منامان کھلو گیا, بڑا پریشانی دے عالم دے اندر. کہندے اچانک میں سارا معائنہ کیتا, میں باہر آیا, کی ویکھیا ایک نور دی لاٹ مینوں نظر آئی جڑی آسماناں تک نظر پئی آندی سی. صبح سویرے فجر دی نماز ویلے نبی پاک دی بارگاہ حاضر ہویا, سارا معاملہ سنایا, عرض کیتی یا رسول اللہ بڑا پریشان ہے, پتہ نہیں میرا قرآن پڑھنا نہیں ٹھیک یا کوئی ایسا عمل ہے میں قرآن پڑھنا وا کوڑا ٹپدا نچدا سی. نبی پاک نے فرمایا نا نا, تیرا قرآن پڑھنا تے اللہ نو اتنا مقبول ہویا سی جدوں تو قرآن پڑھنا سے تیرے گھر فرشتے اتر دے نے. اس فرشتہ نو ویکھ کے کوڑا دبک جاندا سی. اگر تو ساری رات قرآن پڑھدا رہندا, صبح سارے لوگاں نو ہی انہاں فرشتیاں دی زیارت ہو جانی سی. اس واسطے جدوں قرآن پڑھیا جاندا ہے تے گھر وچ فرشتے اتردے نے. تے جدوں قرآن نو چھوڑ کے تے قرآن تے الٹ عمل کیتا جائے, فلماں ڈرامے تے گانے لائے جان, پھر فرشتے نہیں جے آندے, شیاطین آندے نے. اس واسطے قرآن نو اپنا نال تعلق جوڑو, اپنے بچوں نو قرآن پڑھاؤ, اپنے بچوں نال قرآن دے نال ناتا جوڑو. جس قرآن گھر وچ قرآن پڑھیا جاتا ہے اس گھر وچ رب دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے, فرشتے اتردے نے. اللہ پاک سانو سب نو قرآن پاک دے نال صحیح معنی دے اندر تعلق جوڑن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.